حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نبیوں میں سب سے زیادہ ماننے والے میرے لوگ ہوں گے۔ قیامت کے دن کچھ انبیاء ایسے بھی آئیں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے ان کے ساتھ دو امتی ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، اکیلے آئیں گے۔ لیکن فرمایا کہ میں کثرت امت کی وجہ سے کل قیامت کے دن نبیوں میں فخر کروں گا۔ سب سے زیادہ امت جو ہے وہ فرمایا کہ میری ہوگی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا کے اوپر اس وقت 6.25 ارب انسان بستے ہیں۔ 6.25 ارب انسانوں میں سے 1.40 کروڑ حضور کے غلام ہیں۔ دنیا کا ہر چوتھا شخص مسلمان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کی تعداد رکھی ہے، اور صدیوں سے جو ہے یہ سلسلے جاری ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات کے اوپر ایک بھی کافر نہیں ہوگا۔ ہر گھر کی چھت پہ جھنڈا میرے محمد عربی کا ہی ہوگا۔ یہ وقت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمانا ہے جب اسلام کی نشأت ثانیہ ہوگی، حضرت امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ فراز ہوں گے۔ ایک وقت ایسا آنا ہے، اور وہ مسلسل 40 سال تک وہ وقت رہے گا کہ پوری کائنات کے اوپر کسی چھت پہ حضور کے جھنڈے کے علاوہ کسی اور کا جھنڈا ہوگا ہی نہیں، صرف حضور علیہ السلام کے ماننے والے پوری کائنات اور پوری دنیا میں ہوں گے۔ یہ لمحے اللہ نے عطا فرمانے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے زیادہ ماننے والے مجھے عطا کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، یہ ان کی عمر تبلیغ ہے 950 سال، ویسے تو 1300 سال زندگی پائی ہے انہوں نے۔ 950 سال تبلیغ کی، نتیجتاً کتنے لوگ اسلام لائے؟ سینکڑوں میں نہیں، درجنوں میں لوگ اسلام لائے ہیں، 100 کا عدد بھی پورا نہیں ہوا ہے۔ شک نہیں ہے ان کی تبلیغ کرنے میں، لیکن حضور علیہ السلام نے 63 سالہ زندگی کل ظاہری پائی ہے، 40 سال اعلان نبوت ہی نہیں کیا، باقی 23 سال تبلیغ کی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو لوگ حضور کے سامنے تھے ان کی تعداد 1,44,000 تھی۔ جو آئے نہیں تھے حج پہ گھروں میں موجود تھے، اور جو یہاں آئے تھے، ان سب کو ملا کر کے اگر تاریخ سے پوچھے تو جواب ملتا ہے جب حضور کا وصال ہوا تھا تو اس وقت حضور کے غلاموں کی تعداد 6.5 لاکھ تھی۔ صرف 23 سالوں کے مختصر دورانیے میں لوگوں کے گلے سے کفر کی زنجیریں توڑ کر اسلام کے دامن میں داخل کیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ اتنے تھوڑے اور قلیل عرصے کے اندر حفیظ جلندری مورخ اسلام تڑپ اٹھا، وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا، یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ تو پھر بعد میں حضور کے غلاموں نے جس انداز سے پیغام حق کو پھیلایا، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ دین نے، مجتہدین نے، اولیاء نے، یہ دیکھ لیں بر صغیر پاک و ہند میں ایک عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے، بلکہ ارشاد فرمایا کل 120 صفحے ہوں گی۔ کتنی صفحے ہوں گی؟ 120۔ ان میں سے 40 صفحے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتوں کی ہوں گی، اور 80 صفحے صرف میری امت کی ہوں گی۔ یہ حضور علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، اور فرمایا کہ میں پہلا شخص ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک میرا ہاتھ ہی دے گا، اور سب سے پہلے در جنت میں ہی کھولوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، حضور نے فرمایا مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی، میرے سے قبل میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی، وہ 5 چیزیں مجھے عطا کی گئی۔ وہ کون سی ہیں؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے اللہ تعالیٰ نے رعب کی شان عطا کی ہے، میں 1 مہینے کی مسافت ہوتا ہوں کہ دشمن کے دل میں میرا رعب پیدا ہو جاتا ہے۔
کتنی جنگیں ایسی ہوئی ہیں، کتنے غزوات ایسے ہوئے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کے نکلے، کافر پہلے ہی بھاگ گئے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ جو مال فے ہے یہ ایسی ہی جنگوں سے ملتا تھا جس جنگ میں کافر جو ہیں وہ لڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہ ہو سکتے تھے اور پہلے ہی بھاگ جاتے تھے۔ تو اس مال کو جو مال چھوڑ کے بھاگتے تھے مال فے کہتے ہیں، جو لڑائی کے بعد مال ہاتھ آئے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہ باغ فدق مال فے سے تھا، یہ جو ہے وہ لڑائی کے نتیجے کے اندر نہیں ملا تھا۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ ایک مہینے کی مسافت پر ہوں تو لوگوں کے دلوں کے اندر رو پڑ جاتا۔ دوسری بات کہ اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا اور طاہر بنا دیا، اسے تیمم کیا جا سکتا ہے، پاک کر دیا۔ جس کو جہاں وقت ملے اور جہاں بھی وہ ہو تو نماز کا وقت پالے تو وہ وہاں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ صرف حضور کی امت کو شان دی گئی ہے اور یہ حضور کے قدموں کی برکت سے ہوا ہے کہ پوری دھرتی پاک کر دی گئی، ورنہ یہودی کو بھی عبادت کے لیے اپنی عبادت گاہ میں جانا پڑتا ہے، اپنے معبد میں جانا پڑتا ہے، عیسائی کو اپنے گرجا گھر میں جانا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کو عبادت کے لیے معبد میں، اپنی گرجا گاہ میں، اپنے کنیسہ میں اور اپنی عبادت گاہ میں جانا پڑتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے قدموں کے طفیل پوری کائنات اور دھرتی کو یوں پاک کر دیا گیا۔ آپ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، وہی مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جائیں، پوری دھرتی کو حضور کے قدموں کا صدقہ پاک کر دیا گیا۔ یہ شان حضور فرمایا مجھے دی گئی اور میرے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ تیسری بات، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، میرے اوپر مال غنیمت حلال کیا گیا ہے اور میرے علاوہ کسی پر یہ مال حلال نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا تیسرا خاصہ ہے جو حضور کو عطا کیا گیا۔ چوتھی چیز، وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا حق دے دیا۔ اب یہاں سنو، تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی، ویسے تو ماشاءاللہ اتنی کثرت کے باوجود حال میں ویسے ٹھنڈک ہے، لیکن یہ جملہ جب سنیں گے تو ٹھنڈ جو ہے وہ روح تک اترے گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دعا کا کوٹا دیا ہے، ایسی دعا کا جو بہر صورت قبول ہوگی۔ ایک دعا ایسی دی ہے جو کسی صورت میں بھی رد نہیں ہوگی، ہر صورت میں قبول ہوگی۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا عطا فرمائی ہے اور ہر نبی نے دعا کا وہ حق دنیا پہ استعمال کر لیا۔ نبی نے وہ دعا مانگ لی اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لیے۔ جو دعا کا خاص حق دیا گیا تھا ہر نبی نے وہ حق استعمال کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ حق مجھے بھی دیا لیکن میں نے استعمال نہیں کیا، میں نے قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ دنیا کے اوپر امت سہلے تکلیفیں، دکھ برداشت کر لے، مصیبتیں دیکھ لے، سب کچھ ہو، لیکن فرمایا میں نے حق قیامت کے لیے بچا کے رکھا ہے، میں شفاعت کر کے اس حق کے ذریعے سے امت کو جنت میں لے کے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کیسا پھر منظر ہوگا، اعلی حضرت کا انداز دیکھیے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام سر انور رکھیں گے پیشانی سجدے میں، آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل توتا واشفع تشفع، محبوب سر انور کو اٹھائیے، جو مانگو گے دیں گے، جس کی سفارش کرو گے قبول کریں گے۔ حضور علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے میں نے اس کو بھی بخشا۔ پھر حضور سر انور سجدے میں رکھ دیں گے، پھر یہی آواز آئے گی، پھر کہا جائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے میں نے اس کو بھی بخشا۔ حضور پھر تیسری مرتبہ سر سجدے میں رکھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب سر انور اٹھاؤ، جو کہیں گے مان لیں گے۔
جو سفارش کرو گے قبول کریں گے۔ تو حضور پھر کہیں گے اللہم امتی امتی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم ایمان ہے، میں نے اس کو بھی بخشا۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر چوتھی مرتبہ سجدے میں سر رکھ دوں گا۔ بخاری میں روایت ہے، حدیث شفاعت اسے کہتے ہیں، حضور علیہ السلام چوتھی مرتبہ سجدے میں سر رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا وشف تشفع، محبوب سر انور اٹھائیے، جو کہیں گے پورا کر دیا جائے گا، جس کی سفارش کرو گے اس کو معاف کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مالک میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب جا، جس کو تیری مرضی ہے اس کو جنت میں لے جا۔ تو پھر کیا حضور علیہ السلام جہنم میں ہمیں رہنے دیں گے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام دام نے شفاعت فرمائیں گے، تو فرمایا اوتی تو شفاعت، مجھے اللہ نے شفاعت عطا فرمائی۔ اور پانچویں خوبی جو حضور فرمایا مجھے دی گئی میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی، وہ یہ وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، کہ ہر نبی کو اپنی قوم کی طرف خاص طور پہ مبعوث کیا گیا، اور مجھے پوری کائنات کے لیے عام طور پہ مبعوث کیا گیا، پوری کائنات کے لیے عام طور پہ جو ہے وہ مجھے مبعوث کر دیا گیا، یعنی میں تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ کائنات کی کوئی ایسی قوم، کوئی ایسا خطہ، کوئی دھرتی، کوئی قطع زمین، کوئی جزیرہ، کوئی بر اعظم، کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے حضور رسول نہ بنا کر کے بھیجے گئے۔ تو یہ وہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو عطا فرمائی، اور حضور کے علاوہ یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ چوتھی روایت حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، قیامت کے دن تمام اولاد آدم کی سرداری میرے پاس ہوگی، ولا فخر، اور میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا، وَبِيَدِي لَوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، اور حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، وَلَا فَخْرَ، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ وَمَنْ سَوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ، اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں سارے کے سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے، اور سب سے پہلے زمین میرے لیے کشادہ ہوگی اور میں قبر انور سے باہر آؤں گا، اور اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری نے کہیں بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں نبی جھنڈے کے سائے تلے ہوں بات فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ شہنشاہ حسینہ ماہ خوباں جس کے چراغ حسن سے پورا مصر روشن ہوا، وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ولا فخرہ، میں فخر نہیں کرتا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی دینے والے حضرت عیسیٰ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ سرے طور خدا سے ہم کلام ہونے والا اللہ کا کلیم جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو۔ مسجود الملائک انسانیت کا نقطہ آغاز ابو البشر حضرت آدم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ نمرود کی آتش میں بھی ہنس ہنس کے باتیں کرنے والا اللہ کا جلیل القدر نبی اور پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ لیکن فرمایا ولا فخرہ، میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں بات تو فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ تو پھر بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کلام کا نتیجہ یہ ہے کہ میں فخر نہیں کرتا، یہ میں فخر کیوں کروں کہ میرے جھنڈے کے سائے تلے ہیں؟ یہ تو انہیں فخر کرنا چاہیے کہ میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے۔ یہ نبیوں کے لیے فخر ہے کہ میرے جھنڈے کا سایہ انہیں نصیب ہو گیا۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا چاند پہ جا کے فخر کرتی ہے، اور میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو چاند کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور نے قدموں میں بلا لیا ہے۔
اس لیے فرمایا سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے. یہ شان ہے ہمارے آقا کی، یہ رفت ہے ہمارے آقا و مولا کی، یہ حضور کی عظمت و رفت ہے. اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اونچی شان اگر کسی کو عطا کی گئی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کو عطا کی گئی. حضرت عمر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ حضور کے صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو آج ہم کر رہے ہیں، حضور کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، یہ جو وظیفہ آج ہم ادا کر رہے ہیں یہ صحابہ بھی کیا کرتے تھے. تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے کیا ہیں کہ فخرج حتی اذا دنا منہم، یہاں تک کہ حضور تشریف لائے اور حضور صحابہ کے قریب ہو گئے. سامعہم یتذاکرون، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کلام کو، ان کی گفتگو کو، ان کے مذاکرے کو سنا. قال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، ایک نے کہا حضرت ابراہیم کی بڑی شان ہے، وہ اللہ کے خلیل ہیں، بہت بڑی سعادت مندی ہے، اللہ نے خلت کا تاج انہیں دیا ہے، ان کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا. بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے. اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دی، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا تماشا تو نہیں ہے، بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑانا کوئی مذاق تو نہیں ہے، پھر جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں اس کی رضا کے لیے پھلانگ جانا، یہ کوئی جو ہے وہ دل گردے کی بات ہے، ایسے تو نہیں ہوتا ہے. تو کہا کہ بڑی شان ہے یار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا. وقال آخر، اور دوسرے نے کہا موسیٰ کلمہ تکلیما، یار شان حضرت موسیٰ کی کون سی تھوڑی ہے، رب نے ان سے کلام کیا ہے، یہ شرف پایا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے کلام کیا ہے. تو یہ کتنی شان ہے ان کی کہ وہ کلیم اللہ ہے. وقال آخر، تیسرا بولا فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہیں اور اللہ نے اپنی روح ان کے اندر پھونکی ہے اور انہیں بن باپ کے پیدا کیا. کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے، روح اللہ ہے. وقال آخر، چوتھے نے کہا آدم اصطفاہ اللہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت کے باپ بننے کا شرف دیا، انہیں ابو البشر بنایا، انسانیت کا نقطہ آغاز ہیں، اور فرشتوں کی جبین نیاز ان کی حضور جگائی گئی. بڑی شان ہے. یہ صحابہ گفتگو کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام بھی پاس اس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں. جب صحابہ نے گفتگو کر لی، فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام کے بالکل قریب آ گئے. وقالا، اور ارشاد فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہاری گفتگو بھی سنی اور گفتگو پر تعجبی انداز بھی سنا. یعنی نبی کی شان بیان کر رہے ہیں اور اس پہ خوشی سے تعجب کر رہے ہیں صحابہ. یار کیا شان ہے حضرت ابراہیم کی، کیا عظمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہ جو تعجب تھا. تو کہا میں نے تمہارا کلام بھی سنا اور تمہارا تعجب کرنا بھی سنا. تو یہ ہے کہ نبی کی شان بھی بیان کی جائے اور اس پر یہ انداز ہو کہ یار کیا شان ہے، کیا شان مدینے والے دے. یہ عظمت، یہ انداز، یہ طرز تکلم یہ صحابہ کا رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے سمعت کلامکم وعجبکم، تمہارا کلام کرنا بھی سنا اور ان شانوں پر تمہارا تعجب کرنا بھی سنا. اور پھر فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ، بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. تم نے جو کہا واقعی وہ اللہ کے خلیل ہیں. ہوا کذالک، ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ موسیٰ نجی اللہ، تم نے کہا کہ موسیٰ نجی اللہ ہیں، وہ ہوا کذالک، ایسے ہی ہے. وہ عیسیٰ روحہ و کلمتہ وہ ہوا کذالک، تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں، ہوا کذالک، ایسے ہی ہے. وہ آدم اصطفاہ اللہ وہ ہوا کذالک، تم نے کہا حضرت آدم کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. یہ حضور نے بیان فرمایا جو تم نے نبیوں کے بارے میں کہا سچ کہا، تمہارا کلام بھی سنا، تمہارا تعجب کرنا بھی سنا، بالکل ایسے ہے. اللہ نے انہیں بڑی شانیں دی ہیں. لیکن پھر حضور نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ،
اور صحابہ سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخرا، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں۔ اور آگے فرمایا تحتہ آدم فمن دونہ، آدم علیہ السلام ان کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں جن کا تم ذکر کر رہے تھے، یہ سارے کے سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے، ولا فخر، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، وانا اول شافعین و اول مشفعین یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت بھی میں کروں گا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش قبول بھی میری ہوگی، ولا فخر، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، سب سے پہلے جنت کی کنڈی میں جنبش دوں گا، اس کو میں ہلاؤں گا، اللہ اس کو میرے لیے کھولے گا، فَيُدْخِلْنِهَا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں داخل فرمائے گا، وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ فقیر درویش اور جو ہے وہ غریب مومن ہوں گے، ولا فخر، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ، اور میں اللہ کے ہاں جو پچھلے گزر گئے ہیں ان میں سے بھی افضل ہوں، اور جو آنے والے ہیں میں ان میں سے بھی افضل ہوں، ولا فخر، اور لیکن اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ یہ ہیں شانیں، یہ ہیں عظمتیں جو میرے اور آپ کے آقا و مولا کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ وہ کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدہ ریز ہیں، اللہ کی رضا اور اس کا فضل چاہتے ہوئے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہروں پر سجدے کے آثار، سجدے کا نور تمہیں دکھائی دے گا۔ یہ وہ بابرکت طبقہ ہے حضور علیہ السلام کے اصحاب کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کی مثالیں تورات میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیغام حق کا ابلاغ کیا تو حضور کے جاں نثار صحابہ نے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ کائنات میں جس طرح کے اصحاب حضور کو نصیب ہوئے ہیں، کسی نبی کو ایسے چاہنے والے نہیں ملے۔ حافظ شیرازی کہتا ہے اپنے محبوب کو کہ جس طرح کا میں تیرا عاشق ہوں اس طرح کا زمانے میں کوئی عاشق نہیں ہوگا، اور پھر آگے کہتا ہے اس لیے کہ تیرے جیسا کوئی محبوب بھی تو نہیں ہوگا، کیونکہ عشق کی گرمی حسن کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے کائنات میں حضور جیسا کامل اور اکمل شخص کوئی نہیں۔ تو جس طرح کے دوست، اصحاب، فداکار، جاں نثار حضور علیہ السلام کو عطا کیے گئے، ایسے کسی کو عطا بھی نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب کے ان غلاموں کے قصیدے بیان فرمائے اور فرمایا کہ یہ ہم بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں اس سے قبل جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات اور انجیل، ان اصحاب کے قصیدے اور ان کا ذکر اور ان کا تذکرہ ہم نے وہاں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ اتنے بابرکت لوگ ہیں اور اتنے معتبر لوگ ہیں۔ اس کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں ان میں سے افضل مجد و شرف کے لحاظ سے اہل ایمان ہیں۔ کفار اخلاقی قدروں میں جتنے مرضی بلند کیوں نہ ہوں،
مال و دولت، شہرت، ثروت، جاہ و منصب، اقتدار، سب کچھ ان کے پاس ہو، لیکن ایک مسکین مومن کی شان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اس کائنات میں بسنے والے انسانوں میں سب سے افضل شخص مومن ہے۔ اہل ایمان میں سے فضل و شرف رکھنے والے علماء اور اولیاء ہیں۔ علماء و اولیاء میں سے اغیاث اور اقطاب فضل و شرف پاتے ہیں۔ اغیاث اور اقطاب کا جہاں نقطہ عروج ہوتا ہے وہاں تابی کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں تابی اپنے نقطہ کمال کو پہنچتا ہے وہاں صحابی کا کمال اور عظمتیں شروع ہوتی ہیں۔ صحابہ میں سے جو مہاجر صحابہ ہیں وہ فضیلت والے ہیں۔ مہاجر و انصار میں سے جو بدر میں شریک ہوئے ہیں وہ افضل ہیں، اور ان میں سے عشرہ مبشرہ جن 10 لوگوں کے لیے حضور نے جنت کی بشارت دی وہ افضل ہیں۔ ان 10 لوگوں میں 4 اصحاب افضل اور مرتبہ و مقام سے اعلیٰ ہیں، اور ان 4 میں سے سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہمارا اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ صحابہ کے درجے متفاوت ہیں۔ جس طرح آسمان کے اوپر نظر دوڑائیں تو آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، کوئی روشن، کوئی ٹمٹماتا ہوا، کوئی بڑا واضح، اس طرح اس افق پہ بھی آپ کو ستارے نظر آئیں گے۔ صداقت کے تارے بھی ہوں گے، عدالت کے ستارے بھی ہوں گے، ولایت کے، امامت کے، طرح طرح کے ستارے نظر آئیں گے۔ درجوں کے اعتبار سے متفاوت ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کی تعظیم و توقیر ہمارے اوپر واجب ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا دکھ کا موقع حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا موقع تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے اس چچا کو وحشی نامی ہندا کے غلام نے قتل کیا، اور نہ صرف قتل کیا، آپ کی آنکھوں میں نیزے چبھوئے، جگر کاٹا، کلیجہ توڑا، کان کاٹے، ناک کاٹ لی، اور ان کا ہار پرویا، اور اس کو ہندا نے اپنے گلے میں ڈالا، ابو سفیان کی زوجہ۔ اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا۔ زوجہ حضرت ابو سفیان حضرت ہندا بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئی، اور یہ شخص جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا غزوہ احد کے موقع پر، یہ وحشی بھی دولت اسلام سے مالا مال ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے معاف بھی فرمایا، ان کے ایمان کو قبول بھی کیا، لیکن اتنی تاکید کی کہ تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے چچا یاد پڑتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا، لیکن بعد میں توبہ کر لی اور اسلام کے دامن میں آ گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں سے جو خاک لگی ہے، دنیا والے اس خاک کی عظمت کو بھی نہیں چھو سکتے، اس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور آقا پر ایمان لائے اور شرف صحابیت سے مالا مال ہوئے۔ یہ ایک ایسا شرف ہے کہ جس شرف کو کوئی دوسرا شخص جو غیر صحابی ہے نہیں پا سکتا۔ اس لیے جتنے بھی صحابہ ہیں تو ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جو ان کی شان میں سوء ادب رکھتی ہو۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے، اپنے اصحاب کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔
حضور نے فرمایا، یہ بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے کہ میرے اصحاب کو گالی نہ دینا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کی مقدار سونا خرچ کرے، حالانکہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا جو ہے وہ کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، 15 کلومیٹر پر پھیلاؤ ہے احد پہاڑ کا، تو اتنا سونا کس کے پاس ہوگا؟ پوری دنیا کے پاس اتنا سونا نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہو اور وہ اس کو خرچ کر دے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خیرات کر دے تو میرا صحابی ایک مد جو خیرات کرے، ایک مد جو ہے وہ چیز خیرات کر دے، تو مد ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے کے مطابق اتنا خیرات کرے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے، تو فرمایا کہ وہ میرے صحابی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا ہے، بلکہ اس کو جو ایک مد خیرات کرنے کا ثواب ملا ہے، اس کا جو اجر ملا ہے احد پہاڑ جتنے سونے کو خیرات کرنے والا اس صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں چھو سکتا۔ نصیفہ ہو، جو آدھا اجر اس کو اس کا ملا ہے اس کو بھی وہ نہیں چھو سکتا۔ یہ صحابی کے عمل کا وزن ہے۔ اب صحابی کے عمل کا یہ وزن کیسے پیدا ہوا؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ نے حضور کا جمال دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے نا، یہاں رک کر کے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جب صحابی کے عمل کا وزن اتنا ہے کہ احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دیا جائے تو پھر بھی صحابی کے ایک مد جو خیرات کرنے کے آدھے اجر کو بھی بندہ نہیں پہنچ سکتا، تو پھر جس کے چہرہ نور کو دیکھ کر کے اجر کا اتنا وزن بڑھ جاتا ہے تو پھر امتی عمل کرتے کرتے نبی سے بڑھ کیسے سکتا ہے؟ تو یہ عقیدہ باطل ہوا کہ امتی عمل کرتے کرتے نبی کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ وہ ساری زندگی بھی ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے، نبی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول کی عظمت کو بھی نہیں چھو سکتا ہے۔ حضور کی شان ہی ورا ہے۔ اور ذرا سورہ عادیات اٹھائے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ ذرا غور تو کیجئے، دیکھیے عظمت کیا ہے۔ خدا ہو کے کہہ رہا ہے، محبوب تو نہیں، تیرے غلام، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے، تیرے غلاموں کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کی ٹانگوں سے لگے ہوئے پاؤں، ان کے پاؤں نہیں، ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریاں، وہ کھریاں نہیں، ان کھریوں کے پتھر کے ٹکرانے سے جو شرارے اڑتے ہیں، میں خدا ہو کے ان اڑتے شراروں کی قسم فرماتا ہوں۔ ذرا غور تو کیجئے، نبی کی شان تو بہت ورا ہے۔ نبی کے غلاموں کے گھوڑوں کی ٹانگوں کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے، پتھر سے جو شرارے نکلتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے مجھے ان شراروں کی قسم۔ اور پھر وہ محبوب کے غلاموں کے گھوڑے جب ریتلی زمین میں چلے جاتے ہیں اور ان کی سموں کے ٹکرانے سے جب ریت اڑتی ہے تو وہ اڑتے ہوئے غبار کی رب قسم فرما رہا ہے۔ تو کون ہے جو نبی کی عظمت کو چھو سکے؟ تو نہ جانے کیا غضب ڈھایا لوگوں نے اور یہ بات لکھ ماری کہ امتی عمل کرتا کرتا بعض کا نبی کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے صحابی کے عمل کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ کوئی ساری زندگی بھی لگا رہے، دل کھول کے خرچ کرے، احد پہاڑ جتنا سونا کہاں سے لائے گا؟ اور اگر اتنا کر بھی لے تو پھر بھی صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کیے ہیں، اس کا جو اجر صحابی کو حضور کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے ملا ہے، اس اجر کے آدھے حصے کو بھی وہ شخص نہیں پا سکتا ہے۔ جب صحابی کے اجر کو نہیں چھوا جا سکتا تو پھر نبی کی شان کیا ہوگی اور نبی کا اجر کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے اصحاب کو گالی نہ دو۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قال رفع یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم راسہ الی السماء وکان کثیر مما یرفع راسہ الی السماء، کہتے ہیں حضور نے آسمان کی طرف اپنا رخ اٹھایا، اور حضور کثرت کے ساتھ اپنے رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ تو حضور نے ایسے آسمان کو دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا فقال النجوم امانۃ للسماء، یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے امن کی ضمانت ہے۔
جب تک ستارے رہیں گے تو آسمان کو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ستارے آسمان کے امن کی ضمانت ہیں. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ. جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان کو وہ ملے گا جو اس کا مقسوم ہے، جو وعدہ کیا گیا ہے. اور وہ کیا؟ کہ لپیٹ دیا جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرت. آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو جب تک ستارے ہیں آسمان قائم، ایسے کچھ نہیں ہو سکتا. اور پھر فرمایا وَأَنَا آمَنَةٌ لِأَصْحَابِي. اور میں اپنے اصحاب کے امان کی ضمانت دوں. جب تک میں موجود رہوں گا میرے صحابہ کو کچھ نہیں ہو سکتا. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا آتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ. اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب کو وہ ملے گا جو ان کا مقسوم ہے. فتنے، لڑائیاں، بہت کچھ ہوگا. وَأَصْحَابِي آمَنَةٌ لِأُمَّتِي. پھر فرمایا میرے اصحاب جو ہیں وہ امت کے لیے امن کی ضمانت ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ صحابی. اور جب میرے صحابی چلے جائیں گے عطا امتی ما توعد. تو پھر امت کو وہ پہنچے گا جو ان کو وعدہ دیا گیا ہے. یعنی ان کے اندر انشقاق پیدا ہوگا، ان کے اندر بدعتیں اور نئے نئے فتنے پیدا ہوں گے. تو عطا ما یوعدون، تو جو ان کا مقسوم ہے وہ ان کو ملے گا. تو جب تک ستارے موجود ہیں آسمان کو کچھ نہیں ہوگا، اور جب تک میں ان میں ظاہری حیات سے ہوں تو میرے صحابہ کو کچھ نہیں ہو سکتا، اور جب تک صحابہ ہیں امت کا کچھ نہیں بگڑ سکتا. اللہ اکبر. یہ روایت حضرت ابی بردہ اپنے والد گرامی سے روایت کر